ناظرین، اسرائیل اور حماس کے درمیان لڑائی کا ہر گزرتا دن فلسطینیوں کے لیے نئے مصائب کے طوفان لا رہا ہے۔ اب تو امریکہ نے ایٹمی آبدوز مشرق وسطی میں تعینات کر دی ہے۔ ادھر اسرائیلی وزیر اعظم نے حماس کے خلاف جنگ کو عالمی جنگ قرار دیا ہے۔ اسرائیل کا میزائل انٹرسپٹر سسٹم آئرن ڈوم میں خرابی کی وجہ سے فائر کیے گئے راکٹ واپس اسرائیل کے اسپتالوں اور گھروں پر جا گرے ہیں۔ امریکہ کی سینٹرل کمانڈ نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر ایک پوسٹ کی ہے جسے امریکہ نے طیارہ بردار بحری جہازوں کے بعد مشرق وسطی میں جوہری ہتھیاروں کی منتقلی کا اعلان کیا ہے۔ دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ امریکی بحریہ نے مشرق وسطی، خاص طور پر امریکی سینٹرل کمانڈ کے علاقے میں جوہری آبدوز کی تعیناتی کا اعلان کر کے غیر معمولی قدم اٹھایا ہے۔ اگرچہ پوسٹ میں اس کی وضاحت نہیں کی گئی، لیکن خیال کیا جاتا ہے کہ یہ امریکی بحریہ کے اسلحہ خانے میں اوہایو کلاس کی 4 گائیڈڈ میزائل آبدوزوں میں سے ایک ہے۔ یہ SSGN اصل میں بلسٹک میزائل آبدوزیں تھیں جنہیں ٹاماہاک کروز میزائل لانچ کرنے کے لیے تبدیل کیا گیا تھا۔ بہت سے دفاعی ماہرین امریکہ کے اس اقدام کو مشرق وسطی میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے درمیان علاقائی حریفوں، خاص طور پر ایران کے لیے ڈیٹرنس کے واضح پیغام کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔ خطے میں اس طرح کے جہاز کی تعیناتی ایک اور بڑے خدشے کو جنم دے رہی ہے۔ اس جوہری آبدوز کی تعیناتی امریکہ کی جانب سے غزہ کی پٹی میں جاری تنازع کے جواب میں مشرق وسطی میں 2 طیارہ بردار بحری جہاز بھیجنے کے بعد کی گئی۔ ادھر اسرائیلی فوج نے ایک بیان میں کہا کہ لبنان سے شمالی اسرائیل کی طرف 30 راکٹ داغے گئے ہیں، جبکہ اس سے قبل حماس کے مسلح ونگ نے کہا تھا اس نے لبنان سے اسرائیل کی طرف 16 راکٹ داغے ہیں۔ سرحد پر تازہ ترین کشیدگی اس وقت سامنے آئی جب گزشتہ روز جنوبی لبنان میں ایک کار پر اسرائیلی حملے میں 3 بچے اور ان کی دادی شہید ہو گئے تھے۔ دوستو، امریکہ کی بھرپور کوشش ہے کہ اس جنگ کو زندہ رکھا جائے۔ امریکہ میں مظاہرین نے مبینہ طور پر اسرائیل کے لیے ہتھیار لے جانے والے امریکی فوجی جہاز کو بھی روک دیا۔ سینکڑوں فلسطینی حامی مظاہرین نے واشنگٹن میں ٹاکوما کی بندرگاہ پر ایک فوجی سپلائی جہاز کو روکنے کے لیے ریلی نکالی، جس کے بارے میں ان کا خیال ہے کہ وہ امریکہ سے اسرائیل کے لیے ہتھیار لے جائے گا۔ ٹاکوما میں کیپ اور لینڈو کہلانے والے جہاز کو ہر عمر کے مظاہرین کا سامنا کرنا پڑا، جو رین کوٹ، پفر جیکٹس، اوڑے اور چھتریاں تانے احتجاج کر رہے تھے۔ مظاہرین نے فلسطینی پرچم اور بینرز اٹھا رکھے تھے۔ بینرز پر غزہ کا دفاع کریں، فلسطین کو آزاد کرو، ایک اور نکل نہیں، ایک اور پیسہ نہیں، اسرائیل کے جرائم کے لیے مزید رقم نہیں جیسے نعرے درج تھے۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے حال ہی میں امریکی کانگریس سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اسرائیل کو $14 بلین سے زیادہ کی امداد فراہم کرے۔ یہ $3.8 بلین کے علاوہ ہے جو امریکہ نے پہلے ہی 2023 کے لیے فراہم کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ امریکہ نے وسطی ایشیا میں اپنی نیوکلیئر میزائلوں سے لیس آبدوز تعینات کر دی ہے۔ اسرائیلی فوج نے پیر کو خطے میں امریکی جوہری میزائل آبدوز کی تعیناتی کا خیر مقدم کیا ہے۔ دوسری طرف عرب میڈیا کے مطابق اسرائیل کے دفاعی نظام نے، جو آئرن ڈوم کے نام سے مشہور ہے، تل ابیب پر ہی میزائل داغ دیا۔ اسرائیلی دفاعی نظام حماس کے مؤثر ترین میزائل حملے روکنے میں بھی بری طرح ناکام رہا۔ سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیوز میں اسرائیلی دفاعی نظام سے فائر ہونے والے میزائل کو یو ٹرن لے کر تل ابیب پر گرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ میزائل گرنے سے پراپرٹی کا نقصان ہوا، تاہم کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ اسرائیل نے 10 مختلف مقامات پر دفاعی نظام نصب کر رکھا ہے۔ یہ دفاعی نظام 60 اسکوائر میل تک دفاعی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ دفاعی نظام امریکہ نے اسرائیل کو فراہم کیا تھا۔ ناظرین، اب تو امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون کے ترجمان نے غزہ میں شہریوں کی ہزاروں اموات کا اعتراف بھی کر لیا ہے۔ بریگیڈیئر جنرل پیٹ رائڈر نے یہ بیان غزہ میں فلسطینی وزارت صحت کی جانب سے اموات کی تازہ ترین تعداد فراہم کرنے کے فوراً بعد دیا ہے۔ بریگیڈیئر جنرل پیٹ رائڈر نے کہا، جیسا کہ اس کا تعلق غزہ میں شہری اموات سے ہے، ہم جانتے ہیں کہ یہ تعداد ہزاروں میں ہے۔ اسی طرح ایران بھی مکمل طور پر جنگ میں کود چکا ہے۔ ایران نے افغانستان کی سرحد کے قریب سے 3 اسرائیلی جاسوسوں کو گرفتار کیا۔ یہ 3 گرفتار اسرائیلی جاسوس ایران کے مشرقی حصے میں ڈرون حملہ کرنے کی تیاری کر رہے تھے۔ ایران کی انٹیلیجنس منسٹری نے افغانستان کی طالبان حکومت کے تعاون سے اسرائیلی جاسوسوں کو گرفتار کیا ہے۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد کے 3 ایجنٹس کے پاس ایران کی شہریت تھی۔ اسرائیلی جاسوسوں کو ایران اور افغانستان کے درمیان واقع پہاڑی علاقے سے گرفتار کیا گیا۔ گرفتار اسرائیلی جاسوسوں کو جلد طالبان حکومت کے حوالے کیا جائے گا۔ اس کے مقابلے میں اسرائیلی فوج نے غزہ میں حماس کی ایک چوکی پر قبضہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔
اسرائیلی فوج کی جانب سے بیان میں دعویٰ کیا گیا کہ گزشتہ رات زمینی کارروائی کے دوران حماس کی چوکی پر قبضہ کیا گیا۔ بیان میں کہا گیا اس چوکی میں آبزرویشن پوسٹ، تربیتی سہولیات اور زیر زمین سرنگیں بھی موجود تھیں، جبکہ حماس کے کئی ارکان کو شہید کر دیا گیا۔ اسرائیلی فوج نے بیان میں کہا کہ غزہ میں گزشتہ روز لڑاکا طیاروں نے 450 مقامات کو نشانہ بنایا تھا۔ یہ تمام کارروائی کل رات ہوئی۔ ان دنوں غزہ میں حالات نہایت خراب چل رہے ہیں۔ کھانا، پانی اور ایندھن سب بند کر دیا گیا ہے۔ غزہ پر اسرائیلی حملوں کو مہینہ ہو گیا۔ شہادتیں 10,000 کے قریب پہنچ گئی۔ 7 اکتوبر سے اب تک اسرائیلی فضائی حملوں میں اسپتالوں کے ساتھ ساتھ اقوام متحدہ کے زیر تحت مراکز، پناہ گزین کیمپوں، مساجد اور گرجا گھروں کو بھی نشانہ بنایا گیا، جس کے نتیجے میں متعدد عام شہری شہید ہوئے۔ فلسطینی وزارت صحت کی جانب سے جاری بیان کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اسرائیلی جارحیت سے مزید 252 فلسطینی شہید ہوئے، جس کے بعد 7 اکتوبر سے اب تک شہید ہونے والے افراد کی تعداد 10,022 ہو گئی ہے۔ بیان میں مزید بتایا گیا کہ شہید افراد میں 4,104 بچے اور 2,641 خواتین بھی شامل ہیں۔ اس عرصے میں اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں 25,408 فلسطینی زخمی ہوئے۔ ناظرین، اب تو اقوام متحدہ سمیت 18 عالمی تنظیمیں بھی متحرک ہو گئی ہیں اور سب نے مل کر فلسطین میں فوری سیز فائر کا مطالبہ کیا ہے۔ صرف تنظیمیں ہی نہیں بلکہ جنوبی افریقہ نے اسرائیل سے تمام سفارتکاروں کو واپس بلا لیا۔ انٹر ایجنسی اسٹینڈنگ کمیٹی کی جانب سے جاری مشترکہ اعلامیے پر 18 تنظیموں کے سربراہان نے دستخط کیے، جس میں کہا گیا ہے کہ بہت ہو گیا، اب اس جنگ کو ہر صورت روکنا چاہیے۔ مشترکہ اعلامیے میں کہا گیا کہ غزہ میں اسرائیل کی جانب سے عام شہریوں کے قتل سفاکیت ہے۔ اسرائیلی حملے کے نتیجے میں 2.2 ملین فلسطینی محصور ہیں، جہاں پانی، ادویات، بجلی اور ایندھن تک میسر نہیں، جبکہ گھروں، پناہ گاہوں، عبادت گاہوں اور اسپتالوں پر بمباری کی جا رہی ہے، جو ناقابل قبول ہے۔ دوستو، جنگ رکنے کا نام نہیں لے رہی۔ اسرائیل نے کرائے پر فوجی بھرتی کرنا بھی شروع کر دیا ہے۔ مقبوضہ فلسطین کے علاقے غزہ میں اسرائیل اپنے فوجیوں کی جانیں بچانے کے لیے فرانس سے کرائے کے فوجیوں کی بھرتی شروع کر دی گئی۔ ہسپانوی اخبار نے دعویٰ کیا کہ غزہ میں جنگ کے لیے اسرائیل نے فرانس کے کرائے کے پرائیویٹ فوجی بھرتی کیے ہیں، اور غزہ جنگ میں اسرائیلی فوجیوں کے ساتھ کرائے کے فوجی بھی شامل ہیں۔ یہاں رپورٹ میں بتایا گیا کہ اسرائیل نے ماہانہ $12,000 کرائے پر کچھ پرائیویٹ فوجیوں کو بھرتی کر لیا ہے۔ اسرائیل دیگر ممالک سے بھی پرائیویٹ فوجیوں کو بھرتی کرے گا۔ ہسپانوی اخبار کا کہنا ہے اسرائیلی اقدام کا مقصد اسرائیلی فوجیوں کو غزہ میں براہ راست تصادم سے بچانا ہے۔ ناظرین، دوسری طرف جنگ کی وجہ سے نقصان کا تخمینہ اور اعداد و شمار بھی سامنے آ گئے ہیں۔ اتوار کے روز جنگ کے 30ویں دن اسرائیلی اقتصادی اخبار کالکیسٹ نے وزارت خزانہ کے ابتدائی اعداد و شمار کا حوالہ دیتے ہوئے ایک رپورٹ پیش کی ہے، جس میں اب تک جنگ میں ہونے والی لاگت کا تخمینہ لگایا گیا۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے رائٹرز کی رپورٹ میں بتایا گیا اسرائیل جس جنگ میں لڑ رہا ہے اس سے غزہ جنگ کی لاگت 200 بلین شیکل میں پڑ رہی ہے۔ 200 بلین شیکل $51 بلین کے قریب بنتے ہیں۔ $51 بلین کے ان اخراجات کا یہ تخمینہ اسرائیلی GDP کے 10% تک پہنچ جاتا ہے۔ اس تخمینے میں غزہ جنگ کا حساب 8 سے 12 ماہ تک جاری رہنے کا لگایا گیا۔ یہ اندازہ اس صورت میں ہے جب جنگ غزہ تک محدود رہے اور اس میں لبنان کی حزب اللہ یا ایران یا یمن کے حوثی شریک نہ ہوں۔ اخبار کالکالسٹ نے مزید لکھا کہ غزہ جنگ کی نصف لاگت دفاعی اخراجات میں ہوگی، جو تقریباً 1 بلین شیکل یومیہ ہے۔ محصولات کے نقصانات کی لاگت مزید 40 اور 60 بلین شیکلز یعنی 10 سے 15 ملین ڈالرز کے قریب ہوگی۔ اس کے علاوہ 17 اور 20 بلین شیکل اسرائیل کو کمپنیوں کو معاوضے کی شکل میں ادا کرنے ہوں گے۔ اس طرح 10 سے 20 بلین شیکل بحالی کے منصوبہ پر خرچ ہو جائیں گے۔ اسرائیلی وزیر خزانہ نے کہا تھا کہ اسرائیلی حکومت فلسطینی حملوں سے متاثر ہونے والوں کے لیے ایک اقتصادی امدادی پیکیج تیار کر رہی ہے۔ یہ کووڈ-19 وبا کے دوران بنائے گئے پیکیجز سے بڑا ہوگا۔ غزہ پر اسرائیلی حملوں کو پورا مہینہ ہو گیا، جس میں اسرائیلی بمباری سے شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 10,000 کے قریب پہنچ گئی ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کی حامی طاقتیں جنگ بندی کی مخالف ہیں، جبکہ باقی دنیا تماشائی کا کردار نبھا رہی ہیں۔ غزہ میں نہ کھانا، نہ پانی، ایندھن، نہ بجلی۔ حالات ہر دن پہلے سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ گزشتہ چند گھنٹوں میں حملے شروع ہونے سے اب تک کی بدترین بمباری کی اطلاعات ہیں۔ فضا میں دھماکوں کی گونج سنی جا رہی ہے۔ شہریوں پر اسرائیل کی ایک رات میں 2,500 حملے کیے ہیں، جبکہ مزید 280 فلسطین شہید ہو چکے ہیں۔ اب تک جنگ بندی اور جنگ میں وقفے کی 4 قراردادیں ویٹو کی جا چکی ہیں۔ دوسری جانب اسرائیلی فوج کے ساتھ
رپورٹنگ کرنے والے امریکی ٹی وی کے صحافی نے اتوار کو حملے میں 20 اسرائیلی فوجیوں کی ہلاکت کا اعتراف کیا۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ فلسطینی سرزمین کو 2 حصوں جنوبی اور شمالی غزہ میں تقسیم کر دیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے حماس کے خلاف اہم کامیابیوں کا دعویٰ بھی کیا۔ اسرائیلی حملوں کے جواب میں حماس کے تل ابیب پر راکٹ حملے کیے جا رہے ہیں۔ راکٹوں کو نشانہ بنانے والا آئرن ڈوم کا میزائل خرابی کا شکار ہو گیا اور اسرائیل میں ہی گر گیا۔ کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا، لیکن ان ناکامیوں کے بعد ہی امریکہ بھی جنگ بندی کا مطالبہ کر رہا ہے۔ حال ہی میں امریکی صدر جو بائیڈن کا اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق امریکی صدر جو بائیڈن اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے درمیان ہونے والے ٹیلی فونک رابطے میں دونوں رہنماؤں نے غزہ میں حملوں میں وقفوں کے امکانات پر بات کی ہے، لیکن حالات و واقعات کو دیکھتے ہوئے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جنگ بندی ہو جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ یہودی خود بھی اس کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ نیو یارک میں یہودیوں نے احتجاج کرتے ہوئے غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق نیو یارک میں سینکڑوں یہودیوں نے غزہ میں اسرائیلی بربریت کے خلاف آواز اٹھائی اور اپنا احتجاج بھی ریکارڈ کرایا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق یہودیوں نے احتجاج کے دوران سیاہ ملبوسات پہن رکھے تھے، جبکہ انہوں نے انوکھے انداز میں احتجاج کرتے ہوئے آزادی کی علامت سمجھے جانے والا لبرٹی کا مجسمہ بھی اٹھائے رکھا تھا۔ رپورٹس کے مطابق یہودی مظاہرین نے فلسطین میں اسرائیلی بمباری اور نسل کشی کو روکنے کا مطالبہ کیا۔ احتجاج کے دوران مظاہرین نے کہا کہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے اور فلسطین آزاد ہونا چاہیے۔